اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کتاب کراچی میں مقیم معروف باکمال منفرد لب و لہجے کے شاعر لیاقت علی عاصم کا آخری شعری مجموعہ میرے کتبے پہ اس کا نام لکھو ہے، جس کے حوالے سے ترتیب کے لحاظ سے میں 54ویں سنت توشی چورخی چہار رخی پیش کروں گا۔ اس سنت کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ہر مصرعے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر عنوان تک پہنچا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس سنت میں خراج تحسین کے ساتھ ساتھ کتابوں، کہانیوں، افسانوں کے نام ضرورت شعری کے مطابق رد و بدل کے ساتھ جہاں استعمال کیے جاتے ہیں، وہیں کتاب کے مواد، فکر و احساس کو بھی سمونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت کے براہ راست سنت توشی پیش کرنے کی بجائے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ صاحب کتاب کا تعارف حاصل کیا جائے، لیکن ان تمام باتوں سے پیشتر یہ بتاتا چلوں کہ لیاقت علی عاصم کی یہ آخری کتاب ان کے انتقال سے چند یوم پیشتر منصع شہود پر آئی، اور بقول شاعر علی شاعر کی جلد از جلد اشاعت کے متمنی تھے۔ اللہ کا شکر کہ ان کی وفات سے چند یوم پہلے میں نے ان کی یہ آخری کتاب انہیں پیش کی۔ شاید انہیں اس کی اشاعت کا بہت بے چینی سے انتظار تھا۔ کراچی کا ادبی منظرنامہ یقیناً لیاقت علی عاصم کے بغیر نامکمل ہے، جس نے اپنی منفرد فکر اور اظہار کے مختلف زاویوں کی بدولت پوری دنیا ادب میں خود کو منوایا۔ اللہ غریق رحمت فرمائے، درجات بلند کرے اور جملہ متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اتنے اہم اور منفرد شاعر کو کسی تعارف کی حاجت یقیناً نہیں کہ ان کے اشعار ہی ان کی پہچان اور شناخت ہیں۔ پھر بھی اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے جو میں نے قائم کرنے کی کوشش کی ہے، سنت توشیح کی طرف بڑھنے سے پہلے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ تعارف کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے، ممکن ہو تو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کیجیے، اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیے، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا پیشگی بے حد ممنون ہوں۔ آپ کا نام لیاقت علی تھا، جبکہ ادبی شناخت لیاقت علی عاصم کے نام سے رہی۔ آپ 14 اگست 1951 عیسوی میں منوڑا کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حاجی علی شرگاونکر تھا، جبکہ والدہ محترمہ کا نام میمونہ پٹیل تھا۔ برادری کے بزرگ کوکنی بولتے تھے، مگر ان کے گھر میں اردو زیادہ برتی جاتی تھی۔ ان کے گھر میں اردو کا اخبار آتا تھا۔ آپ والد کے بے حد قریب تھے۔ وہ کہتے ہیں کوٹ وہ بہت حلیم متبع انسان تھے، سماجی سطح پر انتہائی فعال رہے۔ جب ان کے انتقال پر لوگ روتے دھوتے آئے، تب پتہ چلا کہ وہ کس طرح فلاحی کاموں میں حصہ لیا کرتے تھے۔ والد کے انتقال کے سمے کچھ یوں خیال کو شعر میں سمویا: بستر مرگ پر تھی ایک دنیا، اور تم مر گئے، کمال کیا، انکوٹ۔ آپ کا آبائی تعلق کوکن، ممبئی، مہاراشٹر، انڈیا سے تھا۔ آپ 8 بھائی اور 1 بہن میں سب سے چھوٹے اور لاڈلے تھے۔ مادری زبان کوکنی تھی، لیکن اردو زبان و ادب پر کمال یاد رکھتے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم منوڑا سے حاصل کی۔ کھارادر کے ایک اسکول سے 1968 عیسوی میں سائنس سے میٹرک کیا۔
انٹر اسلامیہ کالج کراچی سے، جبکہ BA پرائیویٹ کیا۔ 1970 تک آپ لیاقت علی عاصم شادانی تھے۔ خواہش تھی کہ یونیورسٹی میں پڑھا جائے، شعبہ صحافت میں داخلہ نہیں ہوا تو عارضی طور پر شعبہ اردو کا حصہ بن گئے، پھر وہیں دل لگ گیا اور اسی مضمون میں ماسٹرز کیا۔ ماسٹرز تو بآسانی کر لیا، مگر ملازمت کے لیے بڑے دھکے کھانے پڑے۔ گزر بسر چھوٹی موٹی ملازمتوں سے کرتے رہے۔ منوڑا کے ایک فوٹوگرافر نے انہیں پورٹریٹ بنانے کی تجویز دی۔ بتاتے تھے کہ رنگ بچپن سے ان کے دوست ہیں کہ گھر میں سبھی آرٹسٹ تھے۔ خاصی بھاگ دوڑ کے بعد 1980 عیسوی سے اردو لغت بورڈ سے نتھی ہو گئے۔ ایک دوست نے انہیں ڈاکٹر ابوالخیر کشفی سے بات کرنے کا مشورہ دیا۔ براہ راست تقاضا کرنے کے وہ قائل نہیں تھے، سو ایک غزل لکھ کر بھیجی جس کے 2 اشعار یوں تھے: فکر معاش دن یہ دکھائے تو کیا کروں، ماں کی دعا بھی کام نہ آئے تو کیا کروں، تاریکی سارے گھر کی مسلط ہو ذہن پر، اور چاند مجھ کو چھت پہ بلائے تو میں کیا کروں۔ کشفی صاحب نے دوسرے ہی روز اردو ڈکشنری بورڈ پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ پہلے کارڈ نویسی کرتے رہے، پھر پرانے مسودوں کی ایڈیٹنگ شروع کی اور 1990 میں ایڈیٹر کا منصب سنبھالا۔ 2011 میں اسی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ یہاں بھی یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت تیسری جلد پر کام ہو رہا تھا اور 22ویں یعنی آخری جلد کے مکمل ہونے تک اسی حیثیت سے اردو لغت بورڈ سے منسلک رہے۔ مزید یہ کہ اس سے پہلے اس عہدے پر نامور شاعر جان ایلیا فائز تھے۔ آپ نے MA اردو جامعہ کراچی سے 1976 عیسوی میں کیا۔ آپ کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ شاعری کا آغاز 1965 عیسوی سے یعنی 14 سال کی عمر میں کیا۔ اب تک آپ کی 7 شعری مجموعے اشاعت پذیر ہو چکے ہیں۔ یکجان کے نام سے ان 7 کتابوں کو یکجا کر کے شائع کیا گیا۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ یکجان کے نام سے اس مجموعے میں صرف ان کے کلام کا احاطہ کیا گیا، جبکہ کلیات کے ذیل میں میری اپنی رائے یہ ہے کہ تمام مجموعوں کے سر ورق سے پس ورق تک تمام مشمولات کو ضرور شامل کیا جانا چاہیے، جبکہ یہ 8ویں کتاب ان کی آخری کتاب ٹھہری۔ کتابوں کے نام اور سن اشاعت کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: سبد گل 1970 عیسوی، آنگن میں سمندر پہلی اشاعت نومبر 1988، دوسری جولائی 2008۔ تیسری کتاب رقص وصال اکتوبر 1996 میں لاہور سے اور جولائی 2008 عیسوی میں کراچی سے۔ نشیب شہر جولائی 2008، دل خراشی جنوری 2011، باغ تو سارا جانے ہے 2013، نیش عشق 2014، کلیات یکجان کے نام سے 2017، اور یہ آخری کتاب میرے کتبے پہ اس کا نام لکھو جون 2019۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی کتابیں بالخصوص کلیات اور آخری یعنی 8واں شعری مجموعہ میرے کتبے پہ اس کا نام لکھو، رنگ ادب پبلیکیشنز، آفس نمبر 5، کتاب مارکیٹ، اردو بازار، کراچی سے دستیاب ہو سکتی ہیں۔ میں حاصل شدہ معلومات کے لیے سید انور جاوید ہاشمی کہ جنہوں نے ان سے متعلق
بہت سارا مواد فراہم کیا، خصوصیت کے ساتھ ممنون ہوں۔ ادبی رسالہ مکالمہ نمبر 3 میں ڈاکٹر جمیل جالبی اور شاہدہ حسن کا وہ مضمون جو ان کے دوسرے شعری مجموعے رقص وصال کی پذیرائی کے حوالے سے لکھا اور پڑھا گیا تھا، وہ بھی میرے پیش نظر ہے، جبکہ جنوری تا مارچ 2019 سہ ماہی کارواں جو دراصل لیاقت علی عاصم نمبر تھا اور جس میں بہت سے مضامین شامل تھے، اور ان تمام مضامین کا ذکر میرے لیے ممکن نہیں، اس میں شامل مضمون نگاروں کے اسماء گرامی کچھ اس طرح ہیں: حامد یزدانی، توقیر عباس، شاعر علی شاعر، حبیب الرحمن مشتاق، سید ظہیر کاظمی، نوید صادق، عبید اللہ علیم، احمد حمدانی، حسنین جعفری، ڈاکٹر ابرار احمد اور رضا الحق صدیقی کے علاوہ مختصر آراء کے زیر عنوان پروفیسر سحر انصاری، جاوید صبا، عرفان ستار اور ڈاکٹر امبرین حسیب امبر، اور تاثرات کے ذیل میں خالد علیم، رحمان حفیظ، خورشید ربانی، ڈاکٹر مظہر حامد، ضیاء ندیم، شاہد فرید، پرویز طاہر، احسان شاہ، علی ساحل، منہاج الحق اور تجمل سعید کے اسماء گرامی شامل ہیں۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس شمارے میں شامل اقبال خورشید اور اشرف میمن کا مشترکہ مضمون معروف شاعر لیاقت علی عاصم کی کہانی کے عنوان سے نے میری بہت مدد کی، گو کہ ان سے براہ راست تعلق بھی رہا مگر بہت زیادہ قربت نہیں ہو سکی۔ اس کا سبب میری معاشی مصروفیات اور فطری کم آمیزی رہی۔ شاعر علی شاعر کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے ان کی آخری کتاب میری درخواست پر مجھ تک پہنچائی۔ آئیے رقص وصال کی تقریب رونمائی میں پڑھا گیا ڈاکٹر جمیل جالبی کے مضمون سے یہ اقتباس کوٹ: رقص وصال کو پڑھتے ہوئے میں ایک ایسے تجربے سے گزرا جو عام طور پر پیش نہیں آتا۔ جب میں اس غزل پر پہنچا جس کا مطلع یہ ہے: عشق بارے دیگر ہوا ہی نہیں، دل لگایا تھا دل لگا ہی نہیں، تو دماغ میں ایک آنچل سا لہرایا اور ایک کہانی جو میں نے بچپن میں سنی تھی آہستہ آہستہ یادوں کے دریچے سے لفظوں کی صورت میں ابھرنے لگی۔ بچپن میں جو کہانیاں مجھے پسند تھیں اور آج تک یاد ہیں، ان میں یہ کہانی بھی شامل تھی۔ یہ کہانی اس موقع کے لیے کہاں تک موزوں ہے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ اتنی دلچسپ ضرور ہے کہ آپ کو ناگوار نہیں گزرے گی۔ بہرحال یہ تو بعد میں سوچیں گے کہ یہ کہانی میرے ذہن میں کیوں آئی۔ پہلے آپ یہ مختصر سی کہانی سن لیجئے۔ ایک تھی کہانی، اس کی بہن تھی رانی، اس کا بھائی تھا بسولا۔ بسولوں نے بسائے 3 گاؤں، وہ دو بسے ایک بسا ہی نہیں۔ جو بسا ہی نہیں اس میں اترے 3 مسافر، 2 لنگڑے لولے، ایک کا ہاتھ ہی نہیں۔ جس کا ہاتھ تھا ہی نہیں اس نے بنائی 3 ہانڈیاں، 2 ٹوٹی پھوٹی، ایک کا تلا ہی نہیں۔ جس کا تلا نہیں اس نے پکائے 3 چاول، 2 گلے، ایک گلا ہی نہیں۔ جو گلا ہی نہیں اس پر اترے 3 مہمان، 2 نے کھایا، ایک نے کھایا ہی نہیں۔ جس نے کھایا ہی نہیں اس کے لگے 3 تھپڑ، 2 لگے، ایک لگا ہی نہیں۔ کہانی یاد آنے کا بظاہر ایک سبب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج یہ کہانی ہمارے اپنے معاشرے کی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ اس کہانی میں بار بار دہرائے جانے والے الفاظ لگا ہی نہیں عاصم کی اس غزل میں، جس کا میں نے اوپر حوالہ دیا ہے، لفظ لگا بطور قافیہ اور ہی نہیں بطور ردیف آتے ہیں۔ پھر اس کہانی میں 6 موڑ آتے ہیں اور ہر موڑ کے آخری الفاظ
اس غزل کی ردیف ہی نہیں پر ختم ہوتے ہیں۔ 7-8 سال کے بعد جب میں اسلام آباد سے کراچی آیا تو میں نے برادرم احمد حمدانی اور رضی اختر شوق سے پوچھا کہ آج کل نئے شاعروں میں کون کون سے شاعر اچھا کہہ رہے ہیں۔ جو نام ان حضرات نے بتائے اور جن کے چند اشعار بھی مجھے سنائے ان میں لیاقت علی عاصم کا نام بھی شامل تھا۔ عاصم کا پہلا مجموعہ کلام میرے پاس تھا، میں نے اسے نکالا اور پڑھا تو اس بات کی تصدیق ہوئی کہ عاصم کی شاعری میں تازگی بھی ہے اور جدید حیثیت کو اپنی گرفت میں لے کر لفظوں میں بیان کرنے کی قوت بھی۔ عاصم کی شاعری کے زیر نظر مجموعہ کلام میں 2 پہلو نمایاں ہیں، ایک عشق کا پہلو اور دوسرا تیز سماجی شعور، اور دونوں کے بیان میں لفظوں کو ایسے سلیقے اور مشاقی سے جمایا گیا ہے کہ اثر کی خوشبو قاری کے دماغ کو مہکا دیتی ہے۔ انکوٹ۔ شاہدہ حسن نے اسی تقریب میں جو مضمون پڑھا اس کا مختصر اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ کوٹ: خود کو تخلیق کر رہا تھا وہ، دفتن میں وجود میں آیا۔ مجموعے کا یہ پہلا شعر دراصل تخلیقی اظہار کی اولین صورت کی طرف اشارہ ہے جو ہر تخلیقی کرب کی بنیاد ہے۔ لیاقت علی عاصم کا شمار نئی نسل کے ان تازہ کار شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے شعری اظہار میں اپنے آپ کو انہی بامانی کوششوں سے وابستہ رکھا ہے، مگر ان کا اصرار یہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی تصویر میرے پاس نہیں، دیکھ سکتی ہے مجھے میری غزل میں دنیا۔ انکوٹ۔ اردو نیوز ہفتہ 10 مارچ 2012 کی اشاعت میں سید انور جاوید ہاشمی کا مضمون سبد گل سے دل خراشی تک کا سفر طے کرنے والے شاعر لیاقت علی عاصم کے حوالے سے سوال و جواب کی شکل میں ابتداً تعارف کے ساتھ ساتھ تفصیلی مضمون مع ان کی تصویر کے شامل ہے جو بہت اہم ہے۔ مزید یہ کہ سید انور جاوید ہاشمی نے سگریٹ کے پیکٹ پر لکھی گئی ان کی تحریر اشعار کی صورت میں بھی فراہم کی، جس کا عکس آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ 7 مجموعوں پر مشتمل ان کی کلیات یکجان میں عرض ناشر کے طور پر شاعر علی شاعر کا مختصر مضمون شامل ہے۔ بقول شاعر علی شاعر کوٹ: انہوں نے نہ تو کبھی اپنی زندگی میں مصلحت سے کام لیا اور نہ کبھی اپنے کلام کو مصلحت کا شکار ہونے دیا۔ اس کا نقصان انہیں یہ اٹھانا پڑا کہ مشاعروں میں مدعو کرنے پر غیر رسمی پابندی عائد کر دی گئی، مگر وہ ایک سچے تخلیق کار کی حیثیت سے اپنے فرائض منصبی ادا کرتے رہے۔ انکوٹ۔ اسی کلیات میں شامل پروفیسر سحر انصاری کا مضمون لیاقت علی عاصم ایک تازہ کار شاعر سے اقتباس دیکھیے۔ کوٹ: لیاقت علی عاصم نے غزل کی تخلیق میں اس امر کو اہمیت دی ہے کہ تازہ کاری کے ساتھ ساتھ شعریت اور تخلیقی جمالیات کے عناصر بھی موجود رہیں۔ عاصم کا یہ شعر دیکھیے: میرے چہرے میں کسی اور کا چہرہ تو نہیں، جانے وہ کس کی رعایت سے مجھے دیکھتا ہے۔ لغت اور زبان کے رموز سے آگاہی رکھنے والے ہی اس شعر میں لفظ رعایت کی معنویت کو محسوس کر سکتے ہیں، پھر بعض اوقات مسلمات کو توڑ کر ایک نیا زاویہ یوں پیدا کیا ہے، ورنہ سقراط مر گیا ہوتا، اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں۔ انکوٹ۔ دوسرا مضمون دشت غزل میں چند معروضات کے ذیل میں اب ڈاکٹر ابرار احمد لکھتے ہیں کہ محبت تنہا آدمی کا مضبوط ترین سہارا بھی ہے اور اس کے ہونے کا
جواز بھی۔ محبت انسان ہے جن سے مخالف سے، اپنے گھر اور اپنی مٹی سے، اپنے ہونے سے۔ تو عاصم کی شاعری کا مضبوط ترین حوالہ محبت کا یہی تجربہ اور احساس ہے، جس کی کوکھ سے دوسرے احساسات جنم لیتے چلے جاتے ہیں۔ جانے کس زخم کی نسبت سے مجھے دیکھتا ہے، وہ غزال آج بھی وحشت سے مجھے دیکھتا ہے۔ میرے اور کا چہرہ تو نہیں، جانے وہ کس کی رعایت سے مجھے دیکھتا ہے۔ ہر ایسے تخلیق کار کی طرح جسے اپنے تجربے کی سچائی اور اظہار کے قرینے پر مکمل کامل اعتبار ہو، عاصم بھی داد و تحسین سے بے نیاز۔ نہ اسے مشاعروں میں زیادہ دیکھا گیا، نہ اس کا تعلق کسی لابی سے ہے۔ آخر میں مجھے محض اتنا کہنا ہے کہ غزل ایک ایسی صنف ہے جس کی ادبی اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے ہی اس میں کمالات دکھائے جا سکتے ہیں۔ لیاقت علی عاصم کی غزل اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اس صنف کی خوبصورتی اس کے مخصوص مزاج اور تہذیبی نشاط سے وابستگی ہی میں مضمر ہے۔ ہمارے جو دوست بوجوہ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے کہ مصداق اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ان کے لیے میدان کھلا ہے۔ وہ دیگر اصناف ادب یا پھر نظم میں طبع آزمائی کر سکتے ہیں۔ انکوٹ۔ ان کی ایک غزل بہت پہلے ہندوستان کے عالمی شہرت یافتہ گلوکار جگجیت سنگھ نے بھی اپنی مدھر آواز میں ریکارڈ کی۔ غزل کے بول کچھ یوں ہیں: کہیں ایسا نہ ہو دامن جلا لو، ہمارے آنسوؤں پر خاک ڈالو۔ مجھے اپنی کمائی کا احساس ہے کہ میں ان کے شان تو کچھ ایسی بات یا کوئی ایسا کام نہیں کر پایا، اور یہ بھی کہ میری اس کوشش میں بہت سی خامیاں اور کوتاہیاں بھی در آئی ہوں گی، پھر بھی میں نے ایک ادنا سی کوشش کی ہے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کی۔ آئیے اب اس آخری کتاب کی طرف چلتے ہیں جس کے حوالے سے میں صنعت توشیح چورخی چہاررخی پیش کر رہا ہوں۔ 144 صفحات پر مشتمل اس مجموعے کا سر فرق بہت بامانی ہے، جبکہ پس ورق لیاقت علی عاصم کی تصویر کے نیچے ان کا ایک شعر درج ہے جو کچھ اس طرح ہے: وہ آ ملے میرا کردار ختم ہونے تک، یہ اتفاق کہانی میں ڈال دے مولا۔ جسے اس مجموعے میں شامل پہلے کلام یعنی مناجات سے لیا گیا ہے۔ حسب معمول کسی پیش لفظ یا تقریض کی روایت سے گریز کیا گیا ہے۔ انتصاب ایک شعر کی صورت ہے جس کے نیچے ایک نقطہ دار لکیر خالی چھوڑی گئی ہے، جبکہ اس کے نیچے لیاقت علی عاصم کے دستخط ہیں۔ شعر دیکھیے کہ صفحہ انتصاب خالی ہے، تم جو چاہو تو اپنا نام لکھو۔ اشعار کا انتخاب مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، کیونکہ کسی بھی شعر سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے۔ چنانچہ میں چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے صنعت توشیح کی طرف بڑھوں گا۔ گزشتہ سال کوئی مصلحت رہی ہوگی، گزشتہ سال کے سکھ اب کے سال دے مولا۔ لپیٹ دوں نہ کہیں میں یہ بستر امکاں، اب اس قدر بھی نہ کر بے محال دے مولا۔ چٹانوں پر گزاری رات میں نے، میری کشتی میں دریا سو گیا تھا۔ یہ بستی رات بھر جاگی تھی اس دن، کہانی کہنے والا سو گیا تھا۔ ہے تو بھرپور بہت تیری نمائش گہے کن، اس میں لیکن تیری تصویر کی گنجائش ہے۔ سارا سینہ اسی آب سنگ سے آنسو گرا تو ساری گرانی تمام شد۔ دیوار و در سمٹ کے لحد بن گئے تو کیا ایسا نہیں کہ نقل مکانی تمام شد۔ تنہائی بام و در سے سنبھالی نہ جائے گی، اس وقت میرا گھر سے نکلنا محال ہے۔
وہ کم سے کم میری سنتا تو ہے سکوت کے ساتھ، کسی سے بات نہیں کرتا میں خدا کے سوا۔ تمہیں بھی کچھ نہیں آتا میری طرح عاصم، اگر مگر کے علاوہ سزا جزا کے سوا۔ ایک تو رونا لگا رہتا ہے اس پر عاصم، سوچتے رہنا کہ کس بات پہ رونا آیا۔ یاد آئی اور رو لیے، روئے تو سو لیے، مشکل ہی رفتہ رفتہ سہولت سی ہو گئی۔ اے عمر بے لحاظ بتا کیسے چھوڑ دوں، اتنے ادھورے کام اور اتنے اداس لوگ۔ بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں دھوپ میں قیمت، سو میں بھی شام کو سایہ خرید لاتا ہوں۔ ایک ایک شعر ترتیب وار آپ کے مجموعے سے، سبد گلز کا یہ شعر عاصم بھٹک نہ جائے کوئی راہ عشق میں، برباد ہو کے ہم اسی منزل سے آئے ہیں۔ آنگن میں سمندر سے یہ شعر کہ یہ گردشوں کے عجیب دن ہیں، عجیب راتیں، کہ دل کا دھڑکا ہے ہجر کا بھی، کہ دل کو دھڑکا ہے ہجر کا بھی، وصال کا بھی۔ اور رقص وصال کا یہ شعر کہ نام در نام مٹی جاتی ہے امت مدد، نام در نام مٹی جاتی ہے امت مدد، اے قریشی نسب و ہاشمی نسبت مدد۔ اور نشیب شہر کا یہ شعر گھر ہی اپنا آشوب شہر میں، گھر ہی اپنا نشیب شہر میں تھا، بارشوں نے کہاں خرابی کی۔ اور دل خراشی کا یہ شعر کہ کج بیانی بیان میں آئی، دل خراشی زبان میں آئی۔ اور باق تو سارا جانے ہے کا یہ شعر میں مانتا ہوں، تو ہے رگے جاں سے بھی قریب، لیکن میری دعا سے اثر کتنی دور ہے۔ اور نیشے عشق کا یہ شعر کہ اس کے کوچے میں شام کر دی ہے، میں نے حجت تمام کر دی ہے، اور میرے کتبے پہ اس کا نام لکھو۔ پانی میں ریت، ریت میں پانی تمام شد، پانی میں ریت، ریت میں پانی تمام شد، ایک مختصر طویل کہانی تمام شد۔ لیاقت علی عاصم سرطان کے موذی مرض کا شکار ہو گئے تھے، لیکن ان کا انتقال دل کے دورے سے ہوا، اور یوں یہ باکمال اور منفرد فکر و اظہار کا شاعر 28 جون 2019 عیسوی بروز جمعہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اللہ غریق رحمت فرمائے۔ نماز جنازہ مسجد طوبہ نارتھ کراچی میں ادا کی گئی، جبکہ تدفین محمد شاہ قبرستان کے احاطہ کوکن قبرستان میں کی گئی۔ ایسے اور بہت سے اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر سکتا ہوں، مگر طوالت سے گریز کرتے ہوئے صنعت توشیح کی طرف چلتا ہوں۔ اس صنعت توشیح میں ان کی کتابوں کے نام کے علاوہ میں نے کوشش کی ہے کہ ان کی غزل کے مصروں کو بھی استعمال کروں، جن میں سے بیشتر ان کی آخری کتاب میں شامل ہیں، جن کی ترتیب کہیں کہیں بدلنی بھی پڑی ہے اور کہیں کہیں اضافہ یا کمی بھی۔ اس میں کہاں تک کامیاب ہو سکا ہوں، اس کا پتہ آپ کی گراں قدر رائے سے چلے گا۔ صنعت توشیح کا عنوان ہے لیاقت علی عاصم کی میرے کتبے پہ اس کا نام لکھو کے نام، میرے کتبے پہ اس کا نام لکھو کے نام۔ تو شعر دیکھیے، منفرد حرف انتقام لکھا، میرے کتبے پہ لکھو اس کا نام، میں نے لکھا ہے انتساب نہیں، تم جو چاہو تو لکھو اپنا نام۔ یہ سفر سبد گل سے جاری ہوا، کس قدر خوش نصیب تھی وہ گھڑی، یعنی آنگن میں تھا سمندر بھی، موج در موج چل رہی تھی جھڑی، اور رہ گزارے حیات پر طاری، کیا تھا رقص وصال کا منظر، روکتا کیا نشیب شہر انہیں، ان کو معلوم سب تھی راہ گزر، یوں ہی بے تابیاں نہیں تھی فقط، دل خراشی کے سب تھے آمیزے، یہ خبر تھی نہیں فقط اس کو،
باغ سارا تو اس کو جانے ہے، اور کس قدر نیش عشق ہے سنگین، ان کو اس کا بہت رہا ادراک، کار دنیا نبھا رہے تھے وہ، ورنہ تھی چاک چاک ہر پوشاک۔ تیرا خیال میرے ساتھ چل نہیں پایا، حدود خواب سے باہر کے خواب ہیں میرے دوست، تیرے سوال پر خاموش اٹھ گئے عاصم، میرا خیال تھا حاضر جواب ہیں میرے دوست۔ بہت سکون و محبت دیا گیا ہے مجھے، مگر بحالت وحشت دیا گیا ہے جناب، بہت عجیب بلا ہے بلائے تنہائی، پلٹ کے آتے ہیں کعبے سے تشنہ دید جناب، یہ درد دل عدم آثار تھا مگر ایسا، یہ ابتدائی خاموشی ہے ابتدا ہی سے، یہ شہر اجنبی لوگوں کا شہر ہے عاصم، اب ایسی بزم میں تعصب کوئی کیا ٹھہرے، اور پہن کے آتے ہو تم روشنی عجیب کوئی، اندھیرا پھیلنے لگتا ہے روح میں چپ چاپ، پکارتا میں کسی کو مدد کی خاطر کیا، میرے لبوں پہ تو ایک نام کی رواں تھی الاپ، اور ہمارا وقت جب آئے گا ہم نہیں ہوں گے، ہمیں پتا تھا کہ اس سے نہ ہو سکے گی نباہ، ہم ایسے لوگ کہاں جانتے ہیں بازیگری، سو ہم نے جان کے دیکھی کبھی نہ ان کی راہ، اذاں ہوئی بھی نہیں اور میں نے سن بھی لی، مجھے خدا سے سروکار تھا مگر ایسا، اور اس کے بعد مہکنے لگی فضائے سخن، مجھے خیال نہیں رہتا سانس لینے کا، اور سحر سے ہم بھی نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں۔ ایک اجنبی تھا جو بیٹھا رہا تھا شب بھر پاس، سو اس کو ڈھونڈنے نکلے ہیں اپنے بیگانے، ہر ایک چہرے سے ظاہر ہوا ہے خوف و ہراس، کمال فکر و نظر ہے جدا ہے طرز فغاں، عمر بھر خود سے ہی رہی چشمک، کسی سے کوئی شکایت گلا نہیں کوئی، خود اپنے زخموں پہ چھڑکا کیے ہیں آپ نمک، اور اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں، ورنہ سقراط مر گیا ہوتا، اٹھ کے بزم سے یہ کہتے ہوئے عمر کی بے بسی پہ کیا روتا، نئی پرانی ہر ایک داستان سے چل نکلو، یہ بستی رات بھر جاگی تھی اس دن، نہ زندہ نے زمانہ اور نہ قید ذات ہوتی تھی، زخم سا زخم ہے تمام چمن، ادھر دیے سے دیا جل رہا ہے وائے نصیب، تیرا خیال میرے ساتھ چل نہیں پایا، اسے بدن سے ڈھلکتی ردا نہ یاد آئی، جی ہی دہلا کے رکھ دیا میری اداس نظر مطمئن نہیں ہے ابھی، یہ شہر اجنبی لوگوں کا شہر ہے عاصم، مکان بدلا ہے ویرانہ تھوڑی چھوڑا ہے، ایک مدت سے رات ہے عاصم، لپیٹ دوں نہ کہیں میں یہ بستر امکان، چیخ مت اس کا نام لے اے دل، لوگ آپس میں مل رہے تھے گلے، درد کا انتقام لے اے دل، کہیں ایسا نہ ہو دامن جلا لو، وہ آ ملے میرا کردار ختم ہونے تک، کیا تھا استخارہ سو گیا تھا، میں تو اٹھایا میرے شعر پہ بات ہونے تک، ہم تمہیں ناخدا سمجھ بیٹھے، بجھ گیا دل ہوائے شام کے ساتھ، ہم نشیں ہم کنار تھوڑی ہے، وہ کم سے کم میری سنتا تو ہے سکوت کے ساتھ، وہ اہتمام تماشا کہ دیکھتے جاؤ، اور جہاں کی سیر میری دسترس سے باہر ہو، وہ ہم سفر تھا تو مطلق فنا نہ یاد آئی، چھتیں بھی خالی ہیں اور آسماں بھی دیکھو تو، کہیں بھی زندہ رہو گے تو مارے جاؤ گے، تمہیں یقین کیوں ہوتا نہیں کہو اب تک، کہاں گئے میرے کام آنے والے لوگ،
نہ کوئی رابطہ باقی نہ اب کوئی دستک، یہ ابتدائے سخن ہے کہ انتہائے سخن، ایک غزل ہو گئی سہولت سے، یہ انفراد سلامت رہے صدا حسن، یہ انتہائی خاموشی ہے ابتدا ہی سے، نظر ہی آتے نہیں تم کہاں رہے ہو میاں، تمہیں پتہ ہی نہیں کب کی ہو چکی ہے اذاں، نہیں مجھے معلوم ہے تمہارے لیے کسی بھی طور سے رہتا ہے ایک در امکان، اندھیرے اور اجالے رہن فرما، میں شاعری میں مکمل ظہور سے گزرا، انا نہیں سے کہتے ہیں ناز تنہائی، میں دل کی راکھ لیے دور دور سے گزرا، میرے خدا جو طلب کر لیا لیاقت کو، کرم ہی کرنا فقط اس پہ میرے رب کریم، میرے لبوں پہ مسلسل یہی دعا ہے کہ ہو کرم کا معاملہ ہر دم خدائے رب عظیم۔ اور اسی کے ساتھ آج کی یہ سنت توشیح مکمل ہوئی۔ آپ کی گراں قدر رائے اور کا انتظار رہے گا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک فرمائیں، میرے چینل کو شیئر کریں اپنے حلقہ احباب میں، اور میرے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا بےحد ممنون ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت کا طالب ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔